سلطان عماد الدین کے 4 بیٹے تھے: سیف الدین غازی، نور الدین محمود، قطب الدین مودود اور نصر الدین امیر امیران۔ زنگی خاندان کے دشمن اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ حصول اقتدار کے لیے چاروں بھائیوں میں تلواریں کھنچ جائیں، پھر خون کے دریا بہیں گے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے عماد الدین زنگی کے وارثوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس تماشے کے منتظرین میں جوسن ثانی اور ہزاروں عیسائی بھی شامل تھے، جنہوں نے اڈیشہ کے معرکے میں سلطان عماد الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، مگر بدخواہوں کی شدید خواہش کے باوجود یہ خونک تماشا نہ ہو سکا اور اللہ نے اس سنگین گھڑی کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ اقتدار کی منتقلی کا مسئلہ بحسن و خوبی حل ہو گیا۔ زنگی کے سب سے بڑے بیٹے سیف الدین غازی کے حصے میں موصل کا علاقہ آیا اور دوسرے بیٹے نور الدین محمود زنگی نے شام میں اقتدار سنبھال لیا۔ عیسائی دنیا، جس نے سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت پر رقص و شراب کے ساتھ جشن منایا تھا، سلطنت کی اس تقسیم پر بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ صلیبیوں کے خیال میں سلطان زنگی کی فوجی طاقت 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، جو عیسائیوں کے لیے انتہائی نیک شگون تھا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے ایک نئی چال چلی۔ ان لوگوں نے اپنے ایک معتمد شخص کو بڑی رازداری کے ساتھ انطاکیہ بھیجا۔ اڈیشہ کی طرح یہ بھی ایک مضبوط عیسائی ریاست تھی۔ اڈیشہ کا حکمران جوسن ثانی فرار ہو کر انطاکیہ چلا گیا تھا۔ جوسن ثانی نے آرمینیا کے معزز باشندوں کی طرف سے بھیجا ہوا خط پورے انہماک کے ساتھ پڑھا، جس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا: عظیم جوسن کو معلوم ہونا چاہیے کہ خونخوار عماد الدین زنگی کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ زنگی کے دونوں بیٹے اپنے باپ کی طرح جنگجو اور مرد میدان نہیں ہیں، مزید یہ کہ ابھی دونوں بھائی اپنے اپنے انداز میں حکومت کے انتظامات مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ مقدس باپ اور بیٹے نے صلیب کی سربلندی کے لیے ہمیں ایک اور سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زنگی سلطنت میں استحکام پیدا ہو، آپ بلا تاخیر مسلمانوں سے اڈیشہ کی شکست کا انتقام لے کر اہل صلیب کے دلوں کو قرار اور عیسائیت کو سرخرو ہونے کا موقع فراہم کریں۔ آرمینیا کے معززین کا خط پڑھ کر جوسن ثانی کے ہونٹوں پر ایک فتنہ گر اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس نے وہ خط انطاکیہ کے حاکم ڈیمورا کی طرف بڑھا دیا، جو اپنے مذہبی تعصب میں شاہ یروشلم گاڈفرے اور جوسن ثانی سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ ڈیمورا نے آرمینیا کے باشندوں کی طرف سے بھیجے جانے والے دعوت نامے کے ایک ایک حرف کو بہت غور سے پڑھا اور اڈیشہ کے شکست خوردہ حکمران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا: عظیم جوسن کے کیا ارادے ہیں؟ جوسن ثانی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ڈیمورا کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بولا: اس کے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں کہ میں صلیب کے نام پر قتل ہو جاؤں یا پھر اپنے عظیم پیغمبر کی طرح صلیب پر چڑھا دیا جاؤں۔ یہ کہتے کہتے جوسن ثانی بہت زیادہ غمزدہ نظر آنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں سے بھی ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا جوسن کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا: میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شکست خوردہ جوسن کے دل میں حکمرانی کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ دوبارہ کروٹیں لینے لگا۔ ڈیمورا کو جذباتی پا کر اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک اور چال چلی: کچھ سپاہی تو میرے ساتھ ہیں، مگر ان کی تعداد ایک بڑی جنگ کے لیے کافی نہیں۔ اگر حاکم انطاکیہ اپنی کچھ فوج عنایت کر دیں تو میں دوبارہ اڈیشہ کے قلعے پر صلیبی پرچم لہرا سکتا ہوں۔ کچھ مذہبی جذبات کا اشتعال اور کچھ جوسن ثانی سحر انگیز تقریر کا اثر۔ ڈیمورا فوراً راضی ہو گیا اور پھر بڑی رازداری کے ساتھ اڈیشہ پر حملے کی منصوبہ سازی ہونے لگی۔
سلطان عماد الدین زنگی کی سلطنت دو بھائیوں میں تقسیم ہونے کے بعد نجم الدین ایوب اپنے بیوی بچوں کو لے کر موصل سے شام چلے گئے، جو سلطان نور الدین زنگی کے حصے میں آیا تھا۔ نجم الدین ایوب کو سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے دونوں بیٹوں سیف الدین غازی اور نور الدین محمود سے محبت تھی، مگر وہ سلطان نور الدین محمود زنگی سے خاص عقیدت رکھتے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ پاک باز نوجوان تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی نجم الدین ایوب کی شاندار پذیرائی کی اور انہیں اپنی فوج کا سالار بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اس وقت کے مشہور عالم ابن ارسطو کو قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور انہیں یہ ذمہ داری بھی سونپ دی کہ شام کے بڑے بڑے شہروں میں درس گاہیں قائم کریں تاکہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو۔ ابن ارسطو کے قاضی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یوسف یعنی صلاح الدین کو پہنچا۔ اس وقت یوسف کی عمر 10 سال تھی۔ اگرچہ اپنے والد نجم الدین کے اصرار پر انہوں نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنی شروع کر دی تھی، لیکن حقیقتاً ان کا دل کتابوں کی طرف مائل تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں گزارتے تھے اور ان کی تقریریں بہت غور سے سنتے تھے۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف تھے کہ شعبہ جاسوسی کے نگراں ارقم نے سلطان کو ایک پریشان کن اطلاع دیتے ہوئے کہا، اڈیشہ کی آزادی خطرے میں ہے۔ بگوڑا جوسن ثانی دوبارہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ خبر سنی۔ ہماری اطلاع کے مطابق بابا مرحوم نے جوسن کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی تھی، پھر وہ اپاہج انسان اڈیشہ پر یلغار کس طرح کر سکتا ہے؟ صلیبیوں نے اسے نئی بساکیاں دی ہیں، ارقم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا اس کی پشت پر ہے۔ مزید یہ کہ آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے بھی جوسن کو مالی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً اپنے سالار نجم الدین ایوب اور ان کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکو کو خلوت میں طلب کر لیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے سلطان کو ایک ہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر اڈیشہ کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ سلطان مرحوم کی اس تاریخ ساز فتح کو برقرار رکھا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنا لشکر لے کر اڈیشہ کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے نومبر 1146 میں جوسن ثانی نے اڈیشہ پر آدھی رات کے وقت شب خون مارا اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ترکمان پہرے داروں کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے قتل عام سے فارغ ہو کر جوسن ثانی نے اڈیشہ کے قلعے کی طرف رخ کیا۔ قلعے کے محصور مسلمانوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جوسن کی فوج کا مقابلہ کیا۔ پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشات ابھرنے لگے کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور صلیبی لشکر ان پر غالب آ جائے گا، تو عین اسی وقت تائید غیبی کی طرح سلطان نور الدین زنگی اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ اڈیشہ آ پہنچے۔ یہ ایک آفت ناگہانی تھی جسے دیکھ کر جوسن ثانی بدحواس ہو گیا۔ اس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا لشکر تھا اور مقابل قلعہ اڈیشہ کے محافظ سپاہی۔ گویا صلیبی لشکر چکی کے دو پاٹوں کے درمیان تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین اسلام کے نیزے صلیبی سپاہیوں کی ہڈیاں توڑ کر سینوں کے پار ہونے لگے اور ان کے سر پکی ہوئی فصل کی طرح کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جوسن ثانی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا، اس کے ساتھ بچے کچے عیسائی سپاہی تھے۔ جوسن کے فرار کا منظر دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے نہایت غضبناک لہجے میں آ کر سپاہیوں کو حکم دیا
اس درندے کا وہاں تک تعاقب کرو کہ اس کے لیے کوئی جائے اما باقی نہ رہے۔ اگر تمہاری شمشیروں کی زد میں آ جائے تو اسے قتل مت کرنا۔ میری آنکھیں اسے گرفتاری کی حالت میں دیکھ کر زیادہ روشن ہوں گی اور میرے بے قرار دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوگا۔ اپنے سلطان کا حکم سن کر مجاہدین اسلام عقابوں کی طرح اپنے شکار پر جھپٹے اور دریائے فرات تک صلیبی لشکر کا تعاقب کیا۔ انجام کار ایک معمولی مزاحمت کے بعد عیسائی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جوسن ثانی زندہ گرفتار ہوا۔ وہ ارض شام کے باشندوں کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا جب وہ شہر کی عام شاہراہوں پر کھڑے شدید اضطراب کے عالم میں ایک عبرت ناک منظر دیکھ رہے تھے۔ مسلمان سپاہی اڈیشہ کے سابق حکمران جوسن ثانی کو کھینچتے ہوئے دربار شام کی طرف لیے جا رہے تھے۔ جوسن کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور ذلت کے احساس سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اہل شام کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کا حکم درمیان میں حائل نہ ہوتا تو وہ اسے سرِ عام سنگسار کر دیتے۔ پھر بھی ان کے ہونٹوں پر شدید حرف ملامت تھے۔ دوسری طرف دربار شام کا عجیب رنگ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے وزیروں، مشیروں اور سالاروں کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھے۔ سلطان کے برابر قاضی شہر ابن ارسطون کی کرسی تھی۔ تمام درباریوں کی مضطرب نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں۔ سب کو ایک شخص کا انتظار تھا اور وہ جوسن ثانی کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آخر کشمکش انتظار ختم ہوئی اور دربار شام بیڑیوں کے ہلکے ہلکے شور سے گونج اٹھا۔ یہ شور ان بیڑیوں کا تھا جو مفتوح عیسائی حکمراں جوسن ثانی کے پیروں میں پڑی ہوئی تھیں۔ تمام درباری اسی جابر و شفاق انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ جوسن ثانی کو پابہ زنجیر دیکھ کر اہل دربار کے چہرے ناقابل یقین مسرت کے احساس سے چمک اٹھے۔ خود سلطان نور الدین زنگی کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ جوش اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور سرِ دربار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی تقلید میں دوسرے درباری بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی دبی آواز میں اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کو یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی دوبارہ تخت پر بیٹھ گئے۔ مسلمان سپاہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جوسن کو لے کر آگے بڑھے اور تخت سلطانی کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ اب جوسن ثانی اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان صرف 2 گز کا فاصلہ حائل تھا۔ یکا یک سلطان نے انتہائی قہرناک لہجے میں جوسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: میرے مرحوم والد تو تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے مگر ان کا فرزند نور الدین محمود تیری ہر بات کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ جوسن ثانی کی اس ذلت آمیز حرکت کی طرف اشارہ تھا جب عیسائی حکمران نے اڈیشہ کے مجبور و معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہوئے سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کو تحقیر آمیز لہجے میں آواز دے کر کہا تھا کہ وہ قبر سے نکل کر اپنی قوم کا حشر دیکھے۔ جوسن ثانی کے پاس سلطان نور الدین زنگی کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجی: اب تو مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتا ہے؟ جوسن ثانی نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں بولا: یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان عالی مقام بھی اپنے ہم مذہبوں کی روایت کو برقرار رکھیں گے۔
جوسلن ثانی کا طرز گفتگو دیکھ کر تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ فریب کار شخص بڑی عیاری کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کے ارد گرد ریاکارانہ الفاظ کا جال بچھا رہا تھا۔ اور عیسائیوں کی روایت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے جوسلن کی درخواست کا جواب دینے کی بجائے الٹا اسی سے ایک عجیب سوال کر ڈالا۔ میں جانتا ہوں کہ عیسائیوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جوسلن ثانی نے ایک انتہائی ہوشیار شاطر کی طرح نئی چال چلتے ہوئے کہا، مگر میں اپنی قوم کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے صبر و تحمل کے انسان تھے، مگر جوسلن ثانی کی بات سن کر شعلے کی طرح بھڑک اٹھے۔ تیرا اپنا اعمال نامہ ان لوگوں سے کم سیاہ نہیں ہے۔ سلطان عالی مقام، میں اپنے اسی سیاہ اعمال نامے کا ذکر کرنے والا تھا کہ آپ نے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ جوسلن ثانی کے فتنہ گر ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ میں خداوند خدا کو درمیان میں لا کر اپنے تمام سابقہ گناہوں سے تائب ہوتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایک گوشہ نشین راہب کی طرح زندگی بسر کروں گا اور کسی صلیبی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ مجھے معاف کر دیا جائے۔ سلطان ذی شان کے عفو درگزر اسلام کی بھی شان ہے اور آپ کی بھی۔ تمام اہل دربار جوسلن کی مکاریوں پر حیران ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی جوسلن کی کسی بات کا جواب دیتے، قاضی شہر ابن ارسطو اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے بولے، سلطان محترم، میں اس قطع کلامی اور مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ قاضی ابن ارسطو کا لہجہ بہت نرم و شیریں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حیرت سے قاضی شہر کی طرف دیکھا، پھر مؤدب لہجے میں کہنے لگے، فرمائیے قاضی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی ابن ارسطو کے علم و فضل کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔